السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم قصہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ میرا عزیزو، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک دیہات کے رہنے والے آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور جب اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو لوگ اس کے پاس طلاق کا سبب اور طلاق کی وجہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ جب لوگ اس کے پاس آئے تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت میں میری بیوی عدت میں ہے اور مجھے اس سے رجوع کا حق حاصل ہے۔ اگر میں اس کے عیوب آپ کے سامنے بیان کر دوں گا تو پھر میں اس سے رجوع کیسے کروں گا؟ چنانچہ لوگوں نے یہ جواب سنا، وہ چلے گئے اور انہوں نے انتظار کیا۔ ایک وقت آیا کہ اس کی عدت مکمل ہو گئی اور اس دیہاتی نے اپنی بیوی سے رجوع بھی نہیں کیا۔ اب لوگ دوبارہ پھر اس سے وجہ معلوم کرنے کے لیے آئے۔ جب اس سے وجہ معلوم کرنے کے لیے آئے تو اس نے جواب میں پھر سے یہ کہا کہ اگر میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں گا اور اس کے بارے میں کوئی بات بیان کروں گا تو یہ اس کی شخصیت پر بدنما داغ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس عورت کے لیے دوسرے کے جہاں جب اس کی شادی ہو تو یہ چیز رکاوٹ بن جائے، لہذا میں اس کا تذکرہ نہیں کروں گا۔ لوگوں نے پھر انتظار کیا اور انتظار یہاں تک کیا کہ اس عورت کی شادی دوسری جگہ ہو گئی۔ اب لوگ پھر سے اس کے پاس وجہ معلوم کرنے کے لیے آ گئے۔ اس دیہاتی نے جواب دیا کہ بھائیو، اس وقت میں وہ عورت ایک دوسرے کی عزت اور آبرو ہے، اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایک پرائی اور اجنبی عورت کے بارے میں اپنی زبان کو بند رکھوں، لہٰذا اگر میں اس کے عیوب آپ کے سامنے بتا دوں گا، اس کی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا تو پھر یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے اور میرے ایمان کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ لہذا اس دیہاتی نے کوئی بھی طلاق کی وجہ لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کی۔ میرا عزیزو، اس قصے سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اور یہ قصہ، یہ واقعہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو اپنی اہلیہ اور اپنی بیوی کے عیوب اور اپنی بیوی کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے پھرتے ہیں کہ میری بیوی نے یہ کر دیا، میری بیوی ایسی ہے، میری بیوی ویسی ہے۔ بیویوں کی خرابیوں کو اور بیویوں کی لغزشوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا، میرے عزیزو، یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے۔ اپنے گھر کی بات اپنے گھر کے اندر رہنی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ آپ کے عیوب کو خوشامد کر کر کے حاصل کریں گے، لیکن پھر اسی کو ہنس ہنس کر کے لوگوں کے سامنے اڑاتے پھریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو، پہلے اپنے عیوب پر نظر ڈالی جائے، پھر دوسروں کے عیوب کو تلاش کیا جائے۔ اگر انسان اپنے عیوب پر نظر ڈالے گا تو یقیناً اس کو دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس واقعے سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا، ایک تو یہ کہ کسی کے عیوب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے عیوب کو حاصل کرنے کی جستجو میں انسان کو نہیں لگنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے رشتے اور میاں بیوی کے رشتے کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو کسی تیسرے کے ساتھ میں شیئر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ کا ہمدرد بن کر کے وہ آپ کی باتوں کو سنے گا، لیکن پھر اڑائے گا کھلیاں لے کر کے اور ہنس ہنس کر کے ان باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے گا کہ فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کی بیوی ایسی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ خیال رکھیں اور اس واقعے سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ حضرات کو ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے گا اور لائک کر دیجئے اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے، اور اسی طریقے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالات ہمارے پاس کمنٹ کے ذریعے سے بھیج سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب جلد ہی دے دیا جائے گا۔